بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون بسم اللہ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ماشاءاللہ. فلا تعجبك اموالهم، پس آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے اموال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولادیں. کفار و منافقین کے اموال و اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے ان کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں، اور ان کی روحیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. تو اگر دنیاوی مال و اسباب ہے تو آپ اس پہ کوئی تعجب نہ کریں. ان کا انجام یہی ہے کہ اللہ ان اموال و اولاد کے ذریعے ایک تو ان کو عذاب بھی دیں گے کہ یہی اولاد ان کے لیے وبال جان بنے گی، اور یہی مال ان کی پکڑ کا باعث بنے گا، اور ان کی روحیں نکلیں گی کفر کی حالت میں. تو یہ بہت بڑا ایک عذاب ہے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی. إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک وہ تم ہی میں سے ہیں. منافقین آ کر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، لیکن وہ تم میں سے نہیں ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. وَلَكِنَّهُمْ، لیکن وہ لوگ قوم ایسے لوگ ہیں یفرقون، جو ڈرتے ہیں. یعنی یہ جو آ کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ایک ڈر و خوف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کہیں گے تو ہمارے ساتھ بھی کافروں والا معاملہ کیا جائے گا، نہ ہمیں مال غنیمت میں حصہ دیا جائے گا، اور نہ ہمیں جو ہے وہ قبرستانوں میں مسلمانوں کے دفن کیا جائے گا. لو یجدون ملجا، اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ. ملجا کہتے ہیں پناہ کی جگہ جہاں انسان پناہ لے لے. او مغارات، یا کوئی غار، اگر وہ پائیں کوئی پناہ گاہ یا غار. او مدخلا، یا کوئی گھسنے کی جگہ. لولوا الیہ، تو وہ اس کی طرف دوڑ جائیں، پھر جائیں. وہم یجمحون، اس حال میں کہ وہ سر اٹھائے ہوئے ہوں. اصل فرس جموح عربی زبان میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو دوڑتا ہوا، سر اٹھا کے دوڑتا ہوا جاتا ہو، اس کا سر اوپر اٹھا ہوا اور وہ دوڑ رہا ہو. تو یہاں یہ جموح سے ہی اللہ نے یجمحون کا لفظ ذکر فرمایا
کہ ان منافقین کا حال یہ کہ اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ دیکھ لیں تو سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح سر اٹھا کر بھاگ جائیں اور وہاں چلے جائیں. جی 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 بالکل انشاءاللہ ضرور دعا کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا یہ يُعْطُوا نہیں پڑھیں گے، اس سے کہ يُعْطَوْا یہ مجہول کا صیغہ ہے، معنی تو کچھ اور ہوگا، اور يُعْطُوا یہ معروف کا صیغہ ہے. جو پہلا والا ہے وہ تو ہے فَإِنْ أُعْطُوا، دوسرا والا ہے وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اس آیت میں دو جگہ لا لکھا ہوا ہے، ابھی تو ہم نے پڑھتے ہوئے وقف کیا ہے، ویسے عام پڑھتے ہوئے وقف نہیں کرنا چاہیے، اس کو ملا ہی کے پڑھیں گے آپ. جب کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کو ملا کر پڑھیں گے، یہاں وقف نہیں کریں گے. کسی کا یہاں کے سانس ٹوٹ جائے تو پیچھے سے دوبارہ پڑھے. ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اس طرح ملا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. صدق اللہ. جی 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 اسی کے ورسولہ جو دوسرا والا ہے نا، اس میں ہا کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو جب اس طرح آخر میں حمزہ آئے کسی حرف کے تو وہاں مد منفصل ہوتا ہے، اور جہاں پہ حمزہ اوپر والی صورت میں نہیں آ رہا وہاں واو آ رہا ہے، ہو کے بعد واو ہے، تو وہاں مد نہیں ہوگا اور یہاں پر مد ہوگا. اسی لیے